صبح کے وقت اسپتال کا ماحول خاموش اور سرد تھا، مگر ریا کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ ماں کے بستر کے پاس بیٹھی وہ بے چینی سے ڈاکٹر کے جواب کا انتظار کر رہی تھی۔ ماں کا چہرہ زرد اور کمزور تھا، آنکھوں میں تکلیف کے سائے تھے۔ ریا کی عمر 16 سال تھی، مگر ان لمحوں میں وہ ایک تھکی ہوئی بے بس عورت لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر، میری امی ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ ریا کی آواز کپ کپا گئی۔ ڈاکٹر نے ریا کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، انہیں فوراً بڑے شہر لے جانا ہوگا، یہاں علاج ممکن نہیں، گردے فیل ہو رہے ہیں۔ ریا کی نظریں دھندلا گئیں۔ میں ماموں کو فون کرتی ہوں، وہ کراچی میں ہی ہوتے ہیں۔ فون کان سے لگاتے ہوئے ان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ دوسری طرف ماموں کی آواز سن کر وہ جیسے پھٹ پڑی۔ ماموں، امی کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں فوراً شہر لے جائیں، پلیز آپ آ جائیں۔ ماموں، جن کی عمر 55 کے قریب تھی، سن کر رہ نہ سکے۔ میں نکل رہا ہوں ریا، کچھ ہی گھنٹوں میں پہنچ جاتا ہوں، ہمت رکھو بیٹا۔ جب ماموں اسپتال پہنچے تو ریا ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اسے سینے سے لگا کر بولے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا تمہاری ماں کو۔ مگر قدرت کے فیصلے کسی کی نہیں سنتے۔ اگلے دن صبح جب ریا پانی لینے گئی اور واپس آئی تو ماں کی آنکھیں بند تھیں، دل کی دھڑکن رک چکی تھی۔ نرس نے دھیرے سے کہا، آپ کی والدہ گزر گئی ہیں۔ ریا کی چیخیں پورے ہسپتال میں گونج گئیں۔ ماموں نے اسے گلے سے لگایا اور خاموشی سے آنسو بہاتے رہے۔ تدفین کا منظر ریا کے لیے کسی خواب جیسا تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ قبر کے گرد کھڑی وہ بس ایک نقطہ گھورتی رہی۔ بار بار ماں کا چہرہ نظروں میں آتا اور آنکھیں بہتی جاتی۔ ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم میری بیٹی جیسی ہو ریا، اب یہ گھر تمہارا ہے۔ کراچی واپسی پر جب ماموں ریا کو گھر لے آئے تو دروازے پر کھڑی مومانی نے ناگواری سے نظریں پھیری۔ اور کوئی نہیں تھا تمہاری بہن کی ذمہ داری لینے والا؟ وہ غصے سے بولی، یہ میری بہن کی امانت ہے، میں اسے یوں بے سہارا چھوڑ نہیں سکتا۔ ماموں کا لہجہ واضح اور دو ٹوک تھا۔ مومانی نے گردن موڑ لی، اچھی بات ہے، بس میرے معاملات میں دخل نہ دینا۔ ریا خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ اس نے نظریں نیچی رکھیں اور قدم اندر رکھ دیے۔ دل میں ڈر اور اجنبیت تھی۔ نیا گھر، نئے لوگ، سب کچھ اجنبی لگ رہا تھا۔ اذلان، جو اپنے کمرے میں لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا، جب دروازے پر دستک ہوئی تو آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ ماموں اندر آئے۔ اذلان، یہ ریا ہے، تمہاری خالہ کی بیٹی، کچھ عرصے ہمارے ساتھ رہے گی۔ اذلان نے ایک سرسری نظر ریا پر ڈالی اور ہلکے انداز میں صرف اتنا بولا، اوکے۔ ریا کو وہی پرانا منظر یاد آ گیا جب باپ کے انتقال پر وہ ماموں کے ساتھ آیا تھا اور وہاں بھی یہی کہا تھا، ڈیڈ کب چلیں گے یہاں سے؟ اذلان نے ریا کو دیکھ کر کوئی خاص تاثر نہیں دیا۔ وہ ہمیشہ ہی سے سنجیدہ، الگ تھلگ اور مغرور رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کسی کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ ریا کو ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا گیا جہاں وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی۔ وہ ماں کی آخری باتیں یاد کر رہی تھی، ریا، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی کسی سے جھک کر بات مت کرنا، خودداری سے جینا۔ اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا اور سسکیاں گونجنے لگیں۔ صبح کے دھندلکے میں روشنی آہستہ آہستہ کمرے میں اتر رہی تھی۔ ریا نیند سے جاگی تو لمحے بھر کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کہاں ہے۔ جب کمرے کی دیواریں، چھت اور نیا ماحول نظر آیا تو دل پھر سے بوجھل ہو گیا۔ پرسوں کی تدفین، کل کا سفر اور مومانی کا سرد استقبال، سب ایک فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگا۔ دروازہ کھلا اور مومانی اندر داخل ہوئیں۔ ہاتھ میں کپڑوں کا ایک جوڑا تھا۔ یہ پہن لو، ماموں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کالج میں داخلہ دلوانے جانا ہے، جلدی کرو، دیر نہ ہو۔ ریا خاموشی سے کپڑے لے کر اٹھ گئی۔ کچھ کہنے کا حوصلہ نہ تھا، نہ شکر گزاری، نہ انکار، کچھ نہیں۔ مومانی نے جاتے جاتے ایک اور جملہ چھوڑا، ویسے کوئی احسان نہیں کر رہے ہم تم پر، بس تمہارے ماموں کی ضد ہے۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے۔ ریا خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ اذلان کے سامنے دودھ اور ٹوسٹ رکھا تھا جو وہ بنا کچھ کہے ختم کر رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کو بھی ریا کی طرف نظر نہیں کی۔ ماموں نے ریا کو مخاطب کیا، کالج میں داخلہ ہو جائے گا انشاءاللہ، تمہیں آرٹس پسند ہے نا؟ ریا نے سر ہلایا، جی۔ تو ٹھیک ہے، فارم جمع کروا دیتے ہیں، تمہیں کتابیں بھی دلوا دوں گا۔ مومانی نے ہلکے طنزیہ لہجے میں کہا، بس
اب ہمارے گھر کا خرچہ بھی بڑھے گا۔ ماموں نے ان کی بات انسنی کر دی۔ ریا میری ذمہ داری ہے، میں سنبھال لوں گا۔ کالج کا ماحول ریا کے لیے نسبتاً نیا تھا۔ شہر کی لڑکیاں لڑکے، رنگین لباس، اونچی آوازیں اور ہجوم سے وہ سہم گئی۔ ماموں نے داخلے کا فارم جمع کروایا، فیس جمع کرائی اور اسے کلاسز کی ہدایت دے کر واپس چل دیے۔ پہلا دن خاموشی سے گزرا۔ کلاسز کے دوران ریا اکثر کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ ٹیچر کچھ بھی سمجھاتے وہ بس سر ہلاتی۔ لنچ بریک میں سب اپنی اپنی دوستوں کے ساتھ تھیں اور وہ ایک خالی بینچ پر بیٹھ کر اپنی چپ سے باتیں کرتی رہی۔ اگلے دن جب اذلان ناشتے کے بعد اٹھنے لگا تو ماموں نے کہا، بیٹا ریا کو بھی ساتھ لے جاؤ، لائبریری جانا چاہتی ہے۔ اذلان نے سرد لہجے میں کہا، میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں ڈیڈ، اور ویسے بھی لائبریری کوئی گاؤں کی مارکیٹ نہیں ہے کہ راستے میں چھوڑ دوں۔ ماموں نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر نرم لہجے میں بولے، بیٹا وہ اکیلی ہے، شہر کے راستے نہیں جانتی، صرف پہلی بار لے جاؤ، بعد میں وہ خود ہی چلی جایا کرے گی۔ اذلان نے دانت پیستے ہوئے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ گاڑی میں دونوں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ ریا نے راستے میں کچھ کہنا چاہا مگر اذلان نے کانوں میں ہینڈز فری لگا رکھا تھا۔ وہ دور خلا میں دیکھتی رہی۔ لائبریری کے دروازے پر گاڑی رکی تو اذلان نے ریا کی طرف دیکھے بغیر کہا، یہاں سے خود واپس آ جانا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ریا خاموشی سے اتر گئی۔ کچھ لمحے بعد اذلان کی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسی دن شام کو ریا نے کچن میں ممانی کی مدد کرنا چاہی۔ آنٹی کچھ کام ہو تو بتائیں۔ کام کی تو کوئی کمی نہیں مگر تم جیسے نازک ہاتھوں سے کچھ ہوگا نہیں۔ برتن دھونا جانتی ہو؟ ممانی نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ ریا نے آہستگی سے کہا، جی کر لوں گی۔ تو جاؤ دھو لو۔ برتن دھوتے ہوئے ریا کے ہاتھ جل گئے۔ کچھ دیر بعد اذلان کچن میں آیا پانی لینے۔ اس کی نظر ریا کے سرخ ہاتھوں پر پڑی مگر وہ کچھ نہ بولا، بس فریج کھولا، بوتل لی اور چلا گیا۔ کمرے میں آ کر ریا نے ہاتھوں پر مرہم لگایا۔ دل میں بے آواز سوال اٹھے، کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ کیا یہاں میرے لیے کوئی جگہ نہیں؟ اگلے چند دن بھی اسی اجنبیت میں گزرے۔ کالج، کچن، کمرہ، یہی اس کی دنیا تھی۔ ایک شام وہ ماموں کے ساتھ گارڈن گئی۔ چائے پیتے ہوئے ماموں نے پوچھا، تم خوش ہو ریا یہاں؟ ریا نے دھیرے سے کہا، جی کوشش کر رہی ہوں۔ ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کبھی کچھ برا لگے تو مجھے بتانا، تم اکیلی نہیں ہو ریا۔ ریا نے ہلکا سا مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ دل چاہا کچھ کہیں مگر الفاظ گم تھے۔ اسی رات جب اذلان گھر آیا تو اس کی جیب سے فون نکلا اور کچھ دیر بعد کسی نے زور سے بات کرنے لگا۔ ریا نے دروازہ کھولا تو اس کی آواز سنائی دی، یار میرا دم گھٹتا ہے اس گھر میں، ہر وقت کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ ریا دروازہ بند کر کے واپس پلٹی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اجنبیت کی یہ فضا دن بدن گھنی ہوتی جا رہی تھی اور ریا کو صرف اپنے آپ سے دوستی کرنی آتی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ماموں صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے جب اذلان تیار ہو کر باہر جانے لگا۔ ریا کچن سے پانی کا گلاس لے کر آ رہی تھی۔ ماموں نے اخبار ایک طرف رکھا۔ اذلان ذرا رکو۔ جی ڈیڈ، تم باہر جا رہے ہو؟ ریا کو بھی ساتھ لے جاؤ، یہ روز کمرے میں بند رہتی ہے، گھٹن ہو جاتی ہوگی۔ اذلان نے ماتھے پر تیوری چڑھایا۔ ڈیڈ میں اپنے دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں، کوئی سیر سپاٹے کا پلان نہیں ہے، اسے لے کر کہاں گھوموں گا؟ ماموں نے سنجیدگی سے کہا، یہی وقت ہوتا ہے انسانیت دکھانے کا، تمہاری کزن ہے، کچھ وقت اس کے ساتھ گزارو۔ ممانی کچن کے دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہوں۔ ارے بھائی، اگر بیٹا نہیں چاہتا تو زبردستی مت کرے، میں گھر پر ہوں، سنبھال لوں گی۔ ماموں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، میں کہہ رہا ہوں تو لے جاؤ۔ پھر اذان کی طرف رخ کر کے بولے، اسے بس تھوڑا باہر گھما دو، کسی پارک یا کیفے لے جاؤ، اتنا کافی ہے۔ اذلان نے دانت پیسے اور سر جھٹک کر کہا، ٹھیک ہے آ جائیں۔ ریا کچھ کہنے ہی والی تھی مگر ماموں کی نظروں نے اسے خاموش کرا دیا۔ وہ دھیرے سے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی گاڑی کی طرف بڑھی۔ دونوں ساتھ بیٹھے تھے مگر جیسے دو الگ جہان۔ گاڑی چلی مگر بات چیت نہیں ہوئی۔ راستے میں اذلان نے ریڈیو آن کر دیا۔ آواز کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ ریا نے ہچکچا کر کہا، ذرا آواز کم کر دیں، سر درد ہو رہا ہے۔ اذلان نے ریڈیو ہی بند کر دیا اور سرد لہجے میں کہا، تو پھر چپ چاپ بیٹھو، کوئی فرمائش مت کرو۔ ریا نے سادہ لہجے میں کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا آپ سے، پھر یہ رویہ کیوں؟ اذلان نے طنزیہ انداز میں کہا، غلط
کیا بھی ہو تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تم جیسے لوگ ہمیشہ خود کو بے قصور ہی سمجھتے ہیں۔ ریا نے بات بڑھانا مناسب نہ سمجھا۔ خاموشی گاڑی کے ماحول پر غالب تھی، مگر اندر ہی اندر طوفان پنپ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اذلان نے غصے سے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ ریا گھبرا گئی۔ پلیز گاڑی آہستہ چلائیں۔ اذلان نے زور سے بریک مار کر گاڑی روکی۔ ایک لمحہ اسے گھورا۔ میں تمہیں سبق سکھانے کے لیے لایا ہوں، سیر و تفریح کے لیے نہیں۔ پھر اچانک گاڑی دوبارہ چلائی اور تیز رفتاری سے شہر کی حد پار کر لی۔ سڑک خالی تھی، رفتار خطرناک ہو چکی تھی۔ رکیے، پلیز روکیے گاڑی کو، پلیز، ریا چیخی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنے کی عادت ڈال لو، اسی میں خیر ہے۔ اذلان کی آواز سرد تھی۔ اچانک سامنے سے ایک بائک والا غلط طرف آیا۔ اذلان نے گھبرا کر گاڑی موڑی اور گاڑی سڑک سے اتر کر درخت سے ٹکرا گئی۔ زوردار آواز، شیشہ ٹوٹنے کی چپتی ہوئی چیخ اور ریا کا سر زور سے ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اذلان کا سر سیٹ سے ٹکرا کر رکا، مگر چوٹ معمولی تھی۔ وہ فوراً باہر نکلا، ریا کا دروازہ کھولا۔ ریا، او ریا! اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ اذلان گھبرا گیا، فون نکالا، اپنے دوست خرم کو کال کی۔ یار فوراً گاڑی لے کر آؤ، ہم بری طرح پھنس گئے ہیں، لڑکی زخمی ہے۔ خرم 15 منٹ میں آ گیا۔ دونوں نے مل کر ریا کو دوسری گاڑی میں منتقل کیا، ہسپتال کے لیے لے گئے۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد معلوم ہوا کہ چوٹ سنگین نہیں، مگر بے ہوشی زیادہ دیر کی ہے۔ شام کو جب ماموں کو اطلاع دی گئی تو وہ ہسپتال دوڑے آئے۔ ریا کو نیم بے ہوش حالت میں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب کیا تھا اذلان؟ ان کا لہجہ لرزتا ہوا تھا۔ اذلان نے سر جھکا کر کہا، ڈیڈ۔ اچانک بائک سامنے آ گیا۔ ماموں نے قدم آگے بڑھایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ اگر میری بھانجی کو کچھ ہو جاتا تو کیا منہ دکھاتا میں اپنی بہن کو؟ تم نے ہوش کھو دیے تھے؟ اذلان نے لب دبائے رکھے۔ خرم نے مداخلت کی کوشش کی، مگر ماموں نے ہاتھ سے روکا۔ اس کی غلطی ہے، اسے بھگتنا ہوگا۔ ریا گھر آ چکی تھی۔ رات کو گھر میں خاموشی تھی، سب سو گئے تھے۔ اذلان دبے پاؤں ریا کے کمرے میں داخل ہوا۔ نرس جا چکی تھی، ریا سوتی ہوئی لگ رہی تھی، مگر چہرہ زرد تھا۔ اذلان اس کے پاس آیا، ایک پل رکا اور پھر زور سے تھپڑ مارا۔ ریا کی آنکھ کھل گئی، وہ چونکی۔ یہ تمہارا بدلہ ہے، کیونکہ تمہاری وجہ سے آج مجھے میرے باپ نے تھپڑ مارا۔ اذلان غرایا، اگر آئندہ کبھی ڈیڈ کو کچھ بتایا تو جیسے موقع ملا تمہاری دنیا تباہ کر دوں گا، یاد رکھنا۔ ریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ اذلان دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ ریا نے خود کو لحاف میں چھپا لیا، سر ہاتھوں میں تھام کر سسکنے لگی۔ 2 دن آرام کے بعد وہ پھر کالج جانے کے لیے تیار ہوئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا، اور اس ٹوٹ پھوٹ کی آواز صرف اس کے دل کو سنائی دے رہی تھی۔ کئی دنوں سے گھر کا ماحول بوجھل اور خاموش تھا۔ ریا مکمل طور پر ایک سائے کی مانند گھر میں چلتی تھی۔ اذلان سے بول چال ختم تھی، ممانی کا لہجہ مزید سخت ہو گیا تھا۔ ماموں اکثر آفس کے کام میں مصروف رہتے، مگر ان کی نظریں ریا کی خاموشی کو سمجھتی تھی۔ اس صبح ماموں آفس کے لیے جلدی نکلے۔ ریا نے انہیں گیٹ تک الوداع کیا۔ ان کے جاتے ہی اذلان نے لاؤنج میں آ کر موبائل کان سے لگایا اور زور سے قہقہ لگایا۔ ریا نے مڑ کر دیکھا اور فوراً سے نظریں جھکا لی۔ ممانی کچن سے نکل کر بولی، آج کل تمہاری ہمتیں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہیں۔ تمہاری وجہ سے میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھا تھا، ہم نے پال پوس کر جوان کیا، اور ایک پرائی بچی آ کر خاندان برباد کر دے۔ ریا نے جواب نہ دیا، بس خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کے قریب فون کی گھنٹی بجی۔ ممانی نے فون اٹھایا اور چند لمحوں بعد چہرہ سفید پڑ گیا۔ کیا؟ کب؟ کہاں؟ ریا کمرے سے باہر نکلی۔ کیا ہوا؟ ممانی نے بے ربط جملے میں کہا، تمہارے ماموں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہسپتال پہنچتے ہی سب کچھ تیز رفتار ہو گیا۔ ڈاکٹروں کی آمد و رفت، نرسوں کی دوڑ اور ایمرجنسی وارڈ میں ماموں کا بے ہوش وجود۔ ریا کا دل ہولنے لگا۔ اذلان بھی اطلاع پا کر ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر کہا، مریض ہوش میں تو ہے، مگر حالت بہت نازک ہے، اس کے پاس وقت کم ہے۔ ریا دروازے کے قریب کھڑی تھی جب اندر سے نرس نے اذلان کو بلایا۔ آپ کو بلایا ہے انہوں نے۔ اذلان اندر گیا۔
ماموں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا ایک بات ماننی ہے میری آنکھ بند ہونے سے پہلے۔ ازلان کی نظریں جھک گئیں۔ جی ڈیڈ، ریا سے نکاح کر لو۔ ازلان کا دل جیسے بند ہو گیا۔ ڈیڈ ابھی اس وقت؟ ماموں نے مشکل سے کہا، میری بہن کی بیٹی ہے، تنہا ہو جائے گی، کسی کا سہارا بن جاؤ، وعدہ کرو۔ ازلان چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے ڈیڈ، جیسے آپ چاہیں۔ ریا جو دروازے کے باہر کھڑی سب سن رہی تھی، ساکت سی ہو گئی۔ نکاح ابھی؟ وہ یہ لمحہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسپتال کے کمرے میں امام اور 2 گواہوں کے ساتھ مختصر نکاح ہوا۔ ممانی کمرے کے باہر کھڑی جھلا رہی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دی، میرے شوہر کو ہوش ہی نہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ نکاح کے بعد ماموں نے ریا کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے کہا، میں نے تمہیں اپنی بیٹی مانا ہے، اب تم اس گھر کی عزت ہو۔ ریا نے اس بات میں سر ہلایا، آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد ماموں کوما میں چلے گئے اور چند دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ نماز جنازہ، تعزیت، سویم، سب کچھ نمٹا، مگر ممانی کی آنکھوں میں ریا کے لیے نفرت کم نہ ہوئی۔ سویم کے اگلے دن ممانی نے ازلان سے بات کی، ابا کی خواہش پوری ہو گئی، اب اسے طلاق دے کر فارغ کرو اور اس گھر سے نکالو۔ ازلان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، امی وقت ابھی نہیں آیا، ابھی تو سب کچھ تازہ ہے، کچھ دن گزرنے دیں۔ ممانی نے بیزاری سے کہا، مجھے یہ لڑکی ایک لمحہ بھی گوارا نہیں، اسے یہاں سے نکالو ورنہ میں خود۔ ازلان نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں کچھ دن میں دیکھ لوں گا، ابھی بات نہ کریں اس پر۔ ریا وہ سب سن رہی تھی، دروازے کی اوٹ میں کھڑی اس کا دل لرز گیا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں گئی، کپڑے سمیٹے اور ممانی کے قدموں میں جا بیٹھی۔ آنٹی میں کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز، چاہے تو نوکرانی بنا لیں، مجھے یہاں رہنے دیں۔ ممانی نے غرور سے کہا، تمہیں رہنے دوں گی، لیکن سمجھ لو اب تمہارا ماموں کا گھر نہیں، میرا گھر، اور تم صرف نوکر ہو۔ کل سے کام شروع کرو، زیادہ ہوشیاری دکھائی تو گلی میں چھوڑ دوں گی۔ ازلان کمرے سے نکلتے ہوئے رکا، ایک لمحہ ریا کو دیکھا مگر کوئی تاثر دیے بغیر واپس مڑ گیا۔ ریا نے کپڑوں کی پوٹلی سنبھالی اور اندر چلی گئی۔ نیا رشتہ، نیا بوجھ، وہ جانتی تھی یہ نکاح اس کے تحفظ کے لیے ہوا تھا، محبت سے نہیں، اور اب وہ پھر سے تنہا تھی، بس ایک نئے نام کے ساتھ۔ صبح کی شروعات معمول کے مطابق ذلت سے ہوئی تھی۔ ازلان ٹیبل پر آ کر بیٹھا، ناشتہ کیا اور ہمیشہ کی طرح بغیر کچھ بولے یونیورسٹی چلا گیا۔ ریا نے سارا دن کاموں میں گزارا، کبھی کپڑے طے کیے، کبھی فرش صاف کیا، کبھی برتن دھوئے۔ کچھ دن یوں ہی گزرے۔ ریا نے اب خاموشی کے ساتھ سب سیکھ لیا تھا، ممانی کے تانے، ازلان کی بے نیازی اور گھر کا بوجھ، سب جیسے معمول بن چکے تھے۔ پھر ایک دن شام کو موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ لان میں پھیلے کپڑے تیز ہوا سے اڑنے لگے۔ ریا دوڑ کر نکلی، کپڑے سمیٹنے لگی۔ بارش میں اس کے ہلکے کپڑے تن بدن سے چپک گئے، بال چہرے سے لپٹ رہے تھے اور وہ کپڑوں کو سنبھالتے ہوئے بار بار پھسلنے سے بچ رہی تھی۔ اسی لمحے کھڑکی کے پیچھے کھڑا ازلان اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار اس کی نظریں رکی۔ وہ لمحہ چند سیکنڈ کا تھا مگر ازلان کے اندر کچھ بدل گیا۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا اور نظریں گہرائی میں اتر گئیں۔ ریا جو بھیگ چکی تھی جلدی سے اندر آئی۔ ممانی کمرے میں تھی، اس نے جلدی سے کمرہ بند کیا اور تولیہ لینے لگی کہ اچانک دروازہ بجا۔ ازلان کی آواز آئی، ریا آنا ذرا میرے کمرے میں۔ ریا چونکی، وہ شاذ و نادر ہی اس کی مخاطب ہوتا تھا۔ ہاتھ میں تولیہ لیے اس نے دروازہ کھولا اور کمرے کی طرف بڑھی۔ وہ ڈری ہوئی تھی مگر انکار نہ کر سکی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو ازلان بیڈ کے کنارے کھڑا تھا۔ کمرہ نیم روشن تھا۔ ریا نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے پوچھا، جی؟ ازلان نے آہستہ سے دروازہ بند کیا، یہ کپڑے مکمل بھیگ گئی ہوں، تمہیں اندازہ ہے تم اب کیسی لگ رہی ہو؟ ریا ایک قدم پیچھے ہٹی، میں کپڑے بدلنے ہی جا رہی تھی۔ ازلان آہستہ سے آگے بڑھا، کیا بدلنے سے سب کچھ چھپ جائے گا؟ ریا کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ دروازے کی طرف مڑی، مجھے جانا ہے۔ ازلان نے کلائی تھام لی، ابھی نہیں۔ پھر سرگوشی میں بولا، تم میری بیوی ہو، یہ سب کچھ مجھ پر حرام نہیں۔ ریا نے زور سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، یہ صحیح نہیں ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ ازلان کا چہرہ سخت ہو گیا، تم نے ڈیڈ کو سب بتا کر مجھے ذلیل کروایا، تمہیں لگتا ہے سب کچھ یوں ہی ختم ہو گیا؟ ریا کی آواز کانپ گئی، میں نے کچھ نہیں کیا، جو ہوا وہ سب
اذلان نے اسے قریب کھینچ لیا۔ خاموش رہو، مجھے صرف یہ یاد ہے کہ تمہاری وجہ سے مجھے تھپڑ پڑا اور آج تم میرے سامنے ہو، اسی حالت میں۔ تمہاری خاموشی، تمہارے کپڑے، سب مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ ریا زور سے چیخی، نہیں۔ اذلان کے چہرے پر ایک پل کو تذبذب آیا، مگر وہ حد پار کر بیٹھا۔ وہ پل، وہ خاموشی، وہ احتجاج، سب ایک لمحے میں بے جان ہو گئے۔ کمرے میں بس گھڑی کی ٹک ٹک باقی تھی اور ریا ساکت پڑی تھی۔ آنکھیں کھلی تھی مگر روشنی ختم ہو چکی تھی۔ اذلان نے کچھ دیر بعد خود کو سنبھالا، اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ ریا بے آواز اٹھ کر دوپٹہ سنبھالتی دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ کمرے کی دیواریں تنگ لگ رہی تھی، راستہ دھندلا ہو چکا تھا۔ واش بیسن پر ہاتھ دھوتے ہوئے اذلان آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فاتحانہ جھلک نہیں تھی بلکہ ایک انجان سا خالی پن تھا۔ ریا اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی سیدھی فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ تھکی نہیں تھی، بس ختم ہو گئی تھی۔ صبح سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ چکی تھی۔ ریا بستر پر آنکھیں کھولے لیٹی تھی۔ چادر اس کے جسم پر بکھری تھی اور دل ایک بے جان لکیر کی طرح دھڑک رہا تھا۔ ریا دھیرے سے اٹھی، دروازہ کھولا تو کوریڈور خالی تھا۔ نیچے جا کر ناشتہ بنایا، ممانی کو چائے دی اور سناٹے میں اپنے کام نمٹانے لگی۔ اذلان دن بھر نظر نہیں آیا۔ شام کو پیکنگ کرتے دیکھا گیا۔ کمرے سے سوٹ کیس باہر آیا اور پھر گاڑی گیٹ سے نکل گئی۔ ریا کو کچھ بتایا نہیں گیا، صرف ممانی کی زبانی اتنا سننے کو ملا کہ اچھا ہی کیا، چلا گیا۔ فضول چیزوں سے دل ہٹا کر پڑھائی پر دھیان دے گا۔ لندن پی ایچ ڈی کے لیے بلایا گیا ہے۔ جو عقل والے کرتے ہیں وہی کر رہا ہے۔ ریا نے کوئی سوال نہیں کیا۔ چند دن اس نے معمول کے مطابق گزارے۔ صفائی، برتن، چائے، کپڑے، سب وہی تھا۔ فرق یہ تھا کہ اذلان اب موجود نہیں تھا۔ چند ہفتے گزرے اور ریا کی طبیعت آہستہ آہستہ سے بگڑنے لگی۔ صبح الٹی، شام کو چکر، تھکن کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ۔ پہلے اس نے نظر انداز کیا، پھر جب نڈھال ہو کر کچن میں گر پڑی تو ممانی کو شک ہوا۔ یہ کون سا نیا ڈرامہ ہے؟ ریا نے سر جھکا کر کہا، پتہ نہیں آنٹی، شاید وائرل بخار ہے۔ بخار یا کچھ اور؟ ممانی نے تیکھا انداز اپنایا۔ اگلے دن ایک لیڈی ڈاکٹر کو گھر بلا لیا گیا۔ ڈاکٹر نے ریا کا چیک اپ کیا، پھر کمرے سے نکل کر ممانی کے پاس آئی۔ مبارک ہو، آپ کی بہو حاملہ ہے، تقریباً 3 ماہ کا وقت ہو چکا ہے۔ ریا دروازے کی اوٹ میں سن رہی تھی، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ممانی نے غصے سے دروازہ کھولا، بے غیرت، یہ سب کچھ چپکے چپکے چل رہا تھا۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ ریا نے روتے ہوئے کہا، اذلان کا ہے، نکاح میں ہوں میں اس کے۔ جھوٹ، وہ تو لندن گیا ہے اور تم یہاں؟ ممانی نے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹا، گھر کی عزت کو برباد کر کے بیٹھی ہے، اب ہمیں بتا رہی ہے۔ ریا زمین پر گری، ممانی کے جوتے اور تماچے برسنے لگے۔ وہ چیختی رہی کہ یہ بچہ ناجائز نہیں، میری چھت تلے اب تو نہیں رہ سکتی، یہ گندگی، یہ ناجائز ہے۔ پھر اگلی صبح ریا کے کپڑے، کتابیں، چند چیزیں ایک تھیلے میں بھر دی گئیں۔ ممانی نے دروازہ کھول کر کہا، نکل جا یہاں سے اور دوبارہ کبھی نظر نہ آنا۔ ریا نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، آنٹی پلیز، میری ماں کے بعد میں نے آپ کو اپنا سمجھا، میں اس حالت میں کہاں جاؤں گی؟ ممانی نے دھکا دے کر کہا، گلی میں مر جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دروازہ بند ہوا اور ریا سڑک پر تھی۔ دھوپ تھی، پیروں میں چپل نہ تھی۔ تھکن، جسمانی درد اور ذلت نے اسے تقریباً نیم بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی چلی جا رہی تھی۔ سڑک کے کنارے دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ وہی پرانا علاقہ تھا جہاں وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ بچپن کے دن یاد آئے، وہ چھوٹا سا اسکول، نلکے کے پاس کھڑا وہ آم کا درخت اور وہ گلی جہاں سے ماں اسے لے جایا کرتی تھی۔ تبھی سامنے سے ایک رکشہ آیا۔ دروازہ کھلا اور اندر سے ایک جوڑا اترا۔ ریا، آواز مانوس تھی۔ ریا نے نظریں اٹھائیں۔ فاروق انکل اور کلثوم آنٹی سامنے تھے۔ کلثوم بیگم لپک کر اس کے پاس آئیں۔ ارے یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ کون ہے تمہارے ساتھ؟ ریا نے بس اتنا کہا، میرے ساتھ اب کوئی نہیں۔ فاروق انکل نے اس کا بازو تھاما۔ چلو بیٹا گھر چلتے ہیں، کچھ نہیں پوچھیں گے، بس پہلے تمہیں آرام دینا ہے۔ ریا نے سر ہلایا، آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ وہ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، نظریں باہر جمائے رکھی۔ اندر کچھ نہیں بچا سوائے ایک دھڑکتے وجود کے جو اس کی خاموش گود میں پل رہا تھا۔ اسے کراچی سے دور کسی اور شہر لے گئے۔ اس رات ریا ایک نرم بستر پر سوئی، کئی مہینوں بعد۔ کلثوم آنٹی نے اس کا ماتھا چوما، بیٹی اب تم اکیلی نہیں ہو،
جب تک سانس ہے تمہیں ماں کا پیار دیں گے، ریا نے دھیرے سے کہا۔ میں دوبارہ خود پر بوجھ نہیں بننے دوں گی، میں کچھ کروں گی، میں جینے کی کوشش کروں گی۔ رات چھت پر ہلکی ہوا چل رہی تھی، ریا کھڑکی کے پار دیکھ رہی تھی اور اس کے پیٹ پر ہاتھ تھا۔ ایک زندگی اس کے اندر پل رہی تھی اور ایک نئی شروعات باہر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ریا کی زندگی اب ایک نئی رفتار سے چلنے لگی تھی۔ فاروق اور کلثوم اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ 9 مہینے کے سفر نے جسم تھکا دیا تھا، مگر روح کو ایک نئی گہرائی تھی۔ اسپتال کا وہ سفید بستر، نرس کی تیز آوازیں اور اچانک گونجتی بچوں کی چیخ، یہ سب ایک دھندلی یاد کی طرح باقی تھا۔ نرس نے ننھی سی بچی اس کی گود میں دی تو ریا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ میری؟ ڈاکٹر مسکرایا۔ ہاں، ماں جیسی آنکھوں والی۔ ریا نے نظریں جھکا لیں۔ ننھی ارزا اس کی چھاتی سے لگی سو گئی۔ وہ لمس ایک ایسا عہد بن گیا جس میں ریا نے خود سے وعدہ کیا کہ اب صرف جینا نہیں، جتانا بھی ہے۔ اگلے چند مہینے دن رات کی پہچان کھو بیٹھے، نیند میں لپٹی راتیں اور دودھ کی خوشبو سے مہکتا دن۔ جب ارزا 1 سال کی ہوئی تو ریا نے کلثوم آنٹی سے اجازت لی۔ آنٹی، اب میں کام کرنا چاہتی ہوں، انکل کی پینشن زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ کلثوم بیگم نے سر پر ہاتھ رکھا۔ کام کرو بیٹی، مگر اپنے بچے کو بھول نہ جانا۔ ریا نے جلد ہی قریبی ایک پرائیویٹ اسکول میں نوکری حاصل کر لی۔ پڑھی لکھی ہو؟ پرنسپل نے پوچھا۔ ریا نے جواب دیا، میٹرک کیا ہے، آگے پرائیویٹ پڑھ رہی ہوں، بس موقع چاہیے۔ اس نے آنکھوں میں سچائی نظر آئی۔ ٹھیک ہے، تو میں نرسری کلاس دے رہی ہوں، وقت پر آنا ہوگا۔ وہ اسکول جاتی، شام کو واپس آ کر ارزا کے ساتھ کھیلتی اور رات کو آن لائن کلاسز لیتی۔ جلد وہ انٹر کر گئی، پھر گریجویشن میں داخلہ لیا۔ ارزا اب تک 3 سال کی ہو چکی تھی۔ شوخ باتونی، ہر وقت ماما ماما کرتی پھرتی۔ ایک دن ریا کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ ارزا آگے آئی اور معصومیت سے پوچھا، ماما میرے پاپا کہاں ہیں؟ ریا چند لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر جھک کر ارزا کو گود میں لیا۔ وہ دور رہتے ہیں، بہت دور۔ ارزا نے بھویں سکیڑی۔ جہاں ٹی وی والے انکل رہتے ہیں؟ ریا نے ہنس کر سر ہلایا۔ ہاں، بالکل ویسے ہی۔ وقت جیسے پر لگا کر اڑا۔ ایک دن فاروق انکل کی طبیعت خراب ہوئی، انہیں اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ 2 دن بعد خاموشی سے دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد کلثوم آنٹی بھی جیسے ہار گئیں اور 3 ماہ کے اندر وہ بھی چل بسی۔ ریا نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ ارزا اس دن پہلی بار قبرستان گئی۔ واپسی پر اس نے ماں سے پوچھا، ماما نانا نانی کیا واقعی ستارے بن گئے؟ ریا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں بیٹا، وہ اب ہر رات ہمیں دیکھتے ہیں۔ فاروق انکل کی بیٹی سائرہ جو کراچی میں رہتی تھی، تدفین کے بعد چند دن گاؤں میں رہی۔ واپس جاتے ہوئے انہوں نے ریا سے کہا، یہ چھوٹا شہر تمہارے لائق نہیں، ارزا بڑی ہو رہی ہے، اسے اچھا ماحول چاہیے، کراچی چلو، میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں، تمہارے لیے نوکری ڈھونڈیں گے۔ ریا نے کچھ دن سوچا، ارزا کے بہتر مستقبل کی خاطر حامی بھر لی۔ چند ہفتے بعد وہ کراچی پہنچ گئی۔ سائرہ آپی کے شوہر نے ایک کمپنی میں انٹرویو دلایا۔ ریا نے مکمل اعتماد سے بات کی۔ آپ کے پاس کوئی خاص ہنر ہے؟ HR مینیجر نے پوچھا۔ ریا نے جواب دیا، میں بچوں کو سنبھال سکتی ہوں، تعلیم میں ایمانداری سے کام کیا ہے اور کوئی بھی آفس ورک سیکھنے کو تیار ہوں۔ مینیجر نے CV پڑھی، ہم آپ کو ابتدائی اسسٹنٹ پوزیشن دے سکتے ہیں، 2 مہینے کے ٹرائل کے بعد مستقل کر دیں گے۔ ریا نے اسباب میں سر ہلایا۔ مجھے قبول ہے۔ کمپنی کے ماحول میں گھلنے کے لیے اس نے دن رات محنت کی۔ ارزا اب 4 سال کی ہو چکی تھی اور ایک چھوٹے پلے گروپ اسکول میں داخل تھے۔ ریا کا معمول بن گیا تھا، صبح ارزا کو تیار کر کے اسکول چھوڑنا، خود دفتر جانا، شام کو ارزا کو واپس لینا اور رات کو کھانا پکا کر نیند کی گود میں جانا۔ کراچی کے پرہجوم شہر میں اس نے اپنی چھوٹی سی دنیا بسا لی تھی، جس میں صرف وہ اور ارزا تھی، مگر قسمت کو خاموشی پسند نہیں تھی۔ ایک دن دفتر میں سب کو اطلاع دی گئی کہ ہیڈ آفس سے ایک اسپیشل وزٹر آ رہا ہے، CEO کا بیٹا لندن سے آیا ہے، پورے سسٹم کے اوور ویو لینے کے لیے۔ ریا نے خاص دھیان نہیں دیا، وہ فائلوں میں مصروف رہی۔ جب لابی کا دروازہ کھلا تو ایک لمبے خط کا ایک شخص اندر آیا۔ چند لمحوں بعد جیسے سانس رک گئی، سامنے کھڑا شخص اذلان سکندر تھا۔ ریا جلدی سے دفتر کی فائل بند کر کے سیٹ سے اٹھی، قدم تیز تھے، چہرے پر ہوائیاں اور آنکھوں میں گڑبڑ۔ اس نے کوشش کی، سیدھی سیڑھیوں سے نیچے اتر کر دفتر کے پچھلے راستے سے نکل گئی، مگر پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ تیز ہو گئی۔ ریا! آواز وہی تھی، وہ آواز جس نے برسوں پہلے دل کی دیوار گرا دی تھی۔
और फिर सब कुछ रोन दिया था। रिया ने पलट कर नहीं देखा, रिक्शा पकड़ा और सीधा सायरा आपी के फ्लैट पहुंच गई। घर आकर दरवाज़ा अंदर से बंद किया और दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। इर्जा स्कूल से वापस आ चुकी थी। सोफे पर बैठकर गुड़िया से बातें कर रही थी। मामा आप ठीक हो? इर्जा ने पूछा। आज जल्दी आ गई? रिया ने ज़बरदस्ती मुस्कुराया। हाँ बेटा, बस थोड़ा सर में दर्द था। उसी शाम सायरा आपी दफ्तर से वापस आई। रिया ने उन्हें कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा कल की छुट्टी कर लूँ? कोई मसला है? बस थकन है। मगर अगले दिन जब रिया इर्जा को पार्क लेकर गई, एक काले रंग की कार दूर सड़क पर रुकी। दरवाज़ा खुला और अजलान उतरकर पार्क की तरफ आया। रिया ने उसे आते देखा मगर खुद को संभालने की कोशिश की। इर्जा झूले पर बैठी हंस रही थी। अजलान करीब आकर रुका। नज़रें रिया के चेहरे से उतरकर इर्जा पर जम गईं। ये तुम्हारी बेटी है? अजलान ने सर्द लहजे में पूछा। रिया ने झूले की जंजीर थाम ली। आप यहाँ क्यों आए? मेरे सवाल का जवाब दो रिया। रिया ने नज़रें नहीं उठाई। आपको कोई हक नहीं इस सवाल का, अजलान ने तीखे अंदाज में कहा। मेरे साथ निकाह था तुम्हारा, फिर अचानक गायब हो जाना, अरे वो एक बच्ची के साथ नजर आना। तुम्हें लगता है मैं खामोश रहूँगा? रिया ने गहरी सांस ली। आपने उस दिन के बाद कभी पलट कर पूछा? कोई ख़त, कोई फ़ोन? कुछ नहीं। आपको हक तब होता जब आपने कोई फ़र्ज़ निभाया होता। इर्जा ने झूले से उतरकर माँ का हाथ पकड़ा। मामा, ये अंकल कौन है? रिया ने प्यार से बेटी को सीने से लगाया। ये हमारे पुराने जानने वाले हैं बेटा। नज़लान ने एक कदम और करीब बढ़ाया। उसकी आंखें वो मेरे जैसी हैं। रिया, मुझे सब समझ आ रहा है। ये मेरी बेटी है ना? क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ? रिया चौंक कर बोली। हरगिज़ नहीं। आपको इर्जा से कोई वास्ता नहीं, वो मेरी औलाद है। तो 4 साल कहाँ थे आप? जब मैं अस्पतालों के चक्कर लगा रही थी, जब मैं स्कूल की नौकरी करते हुए इसे पाल रही थी, तब आप कहाँ थे? अजलान ने गर्दन मोड़ी, फिर आहिस्ता से कहा। मुझे पता नहीं था, सब कुछ तबाह कर दिया गया था। माँ ने कहा तुम किसी और के साथ भाग गई हो। मैं लंदन में था और यकीन नहीं आया, इसीलिए वापस आया था तुम्हें ढूंढने। रिया की आवाज़ कपकपा गई। आप बहुत देर से आए हैं। अजलान ने बेटी को देखा जो माँ की साड़ी के पल्लू से खेल रही थी। मैं इसे जानना चाहता हूँ, इसका बाप बनना चाहता हूँ। तुम कुछ भी कहो मगर ये बच्ची वापस ले जाऊँगा। रिया का दिल लरस गया। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं कानून से लड़ूंगी, अदालत जाऊंगी, और अगर मैं भी जाऊं तो सोचो क्या होगा। मैं हर हाल में इर्जा को अपने पास रखूंगी। आपको सिर्फ तकलीफ अपनी अना की, मोहब्बत नहीं है इसे ले जाने की। अजलान ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा खोल कर पलटा। ये बात ख़त्म नहीं हुई रिया। रिया ने बेटी को बाजू में उठाया। ये बात ख़त्म हो चुकी है अजलान। तब ख़त्म हुई जब आपने माफ़ी मांगने के बजाय दरवाज़ा बंद कर दिया था। अजलान गाड़ी में बैठा, एक नज़र फिर इर्जा पर डाली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रिया के कदम लरस रहे थे मगर हाथ मजबूती से इर्जा को थामे हुए थे। वो जानती थी कि अब अगला टकराव आसान नहीं होगा। ये लड़ाई सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं, एक माँ की पहचान की लड़ाई थी। शाम घर पहुंचकर रिया ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। सायरा आपी ने पूछा, तुम परेशान हो, क्या हुआ? रिया ने 2 लफ्ज़ कहे, माजी लौट आया है। सायरा ने माथे पर बल डाले। क्या वो आया है? रिया ने हाँ में सर हिलाया और आहिस्ता से कहा, अब इर्जा का बचपन ख़तरे में है। कमरे में जाते हुए रिया ने अपनी बेटी के भूरे बालों पर हाथ फेरा। तुम मेरे होने का सबूत हो, अब कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीनेगा। रिया उस दिन दफ्तर में एक मीटिंग के सिलसिले में देर तक रुक गई थी। सायरा आपी ने कॉल करके बताया कि मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ। इर्जा दरवाज़ा बंद करके कार्टून देख रही है, तुम जल्दी आ जाना। रिया ने घड़ी देखी, आधे घंटे में पहुँच जाती हूँ। मगर जब वो घर पहुँची तो दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था। अंदर दाखिल होते ही उसका दिल ज़ोरों से धड़का। इर्जा। कमरा खाली था। सोफे पर गुड़िया पड़ी थी और इर्जा का स्कूल का बैग ज़मीन पर गिरा हुआ था। रिया भाग कर अंदर आई, सीढ़ियों से नीचे उतरी, गार्ड से पूछा, कोई आया था? गार्ड ने कांधे उचकाए। बस एक गाड़ी आई थी, काले शीशों वाली। एक साहब आए, बच्ची को ले गए। वो कह रहे थे मैं बाप हूँ इसका।
ریا کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ اصلان تھا۔ اس نے سائرہ آپی کو کال کی، پھر فوری رکشہ پکڑا اور سیدھے اس کے گھر کا رخ کیا جو کئی سال پہلے اس کی پناہ گاہ تھا، اس کے ماموں کا گھر۔ دروازہ مومانی نے کھولا۔ جیسے ہی ریا کو دیکھا آنکھیں تن گئیں۔ آپ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ ریا نے دروازے کو دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ اذلان سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ وہ میرے ساتھ ہے اور یہیں رہے گی۔ ریا نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم کس حق سے میری بیٹی کو لے جانے کا اختیار رکھتے ہو؟ تم نے ایک بار بھی ماں بن کر جینے کی کوشش نہیں دیکھی اور اب باپ بننے کا ناٹک؟ اذلان نے ہاتھ جھٹک کر خود کو چھڑایا۔ میں صرف اپنا حق دے رہا ہوں۔ ارسا میری بیٹی ہے اور اب وقت ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ رہے۔ مومانی نے دخل دیا۔ کیا ثبوت ہے کہ یہ بچی ہمارے خاندان کی ہے؟ بال، آنکھیں، شکل، یہ کچھ ثابت نہیں کرتا؟ ہم ایسے سستے ڈرامے روز دیکھتے ہیں، ریا نے تلخی سے کہا۔ ثبوت کی فکر آپ کو پہلے ہونی چاہیے تھی، جب اس گھر میں مجھے دھکے دے کر نکالا گیا۔ اب بچی کو ماں سے دور رکھنا نیا ظلم ہے۔ اذلان نے نرم لہجے میں کہا۔ میں تو تمہیں بھی روک رہا ہوں ریا، تم بھی یہیں رہو، ارزا کی خاطر، تم چاہو یا نہ چاہو۔ اب یہ گھر تمہارا ہے۔ ریا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہ گھر میرا نہیں رہا، میں صرف اپنی بیٹی کے لیے آئی ہوں۔ مومانی نے منہ بنا کر کہا، اگر رہنے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر تمہیں نوکرانی سے بھی بدتر حالات میں رکھوں گی۔ اور بچی، وہ میری بہو کی اولاد نہیں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اذلان نے سختی سے کہا، امی بس کریں، اب میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ ارزا میرے ساتھ رہے گی اور ریا بھی۔ ریا نے دروازے کی طرف رخ کیا۔ میں عدالت جاؤں گی، میں پولیس تک بھی جاؤں گی۔ ارسا میری بیٹی ہے اور تم اسے یوں قید نہیں کر سکتے۔ اذلان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو۔ تم عدالت جانا چاہو تو جاؤ، لیکن جب تک فیصلہ نہ ہو تم بھی یہیں رہو گی، اور اگر واقعی ماں ہو تو بیٹی کو چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ ریا کی خاموشی لمبی ہو گئی۔ وہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر پیچھے پلٹی اور بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، میں یہاں رکوں گی، لیکن تمہاری ماں کے ہر وار، ہر طنز، ہر جھوٹ کا جواب خاموشی سے دوں گی، صرف ارزا کے لیے۔ اذلان نے دروازہ بند کیا اور اندر چلا گیا۔ ریا کو ایک چھوٹا سا اسٹور روم دیا گیا، جس میں ایک پرانا بیڈ، پنکھا اور ایک کرسی تھی۔ وہ خاموشی سے سمٹ کر بیٹھ گئی۔ رات گئے جب ارزا کو نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ اس کے کمرے میں گئی۔ ارزا نے ماں کو دیکھ کر باہیں پھیلا دی۔ ماما، یہ انکل کون ہیں؟ مجھے آپ کے بغیر ڈر لگتا ہے۔ ریا نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ بس بیٹا، کچھ دن ہیں، پھر ہم اپنے گھر واپس جائیں گے۔ اگلی صبح مومانی نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، صبح کا ناشتہ بناؤ گی یا نخرے کرو گی؟ ریا نے آہستگی سے کہا، بنا دوں گی۔ ارزا کو ناشتہ دے اور پھر کر لوں گی۔ اذلان نے قریب سے گزرتے ہوئے سنا، مگر کچھ بولا نہیں۔ دوپہر کو وہ ارزا کے ساتھ کھیلتا نظر آیا، مگر ریا نے دور سے بس ایک نظر ڈالی اور واپس کچن میں جانے لگی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ ریا صبح جلدی اٹھتی، ارزا کا ناشتہ بناتی اور خود کو مومانی کی تلخ باتوں سے بچانے کی کوشش کرتی۔ ایک دوپہر ارزا سیڑھیوں کے کنارے بیٹھی کھلونے سے کھیل رہی تھی۔ ریا کچن میں روٹیاں بیل رہی تھی جب مومانی کا تیز لہجہ سنائی دیا، نیچے اترو فوراً، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ یہاں کھیلنے کی اجازت نہیں۔ ارزا نے دھیرے سے کہا، میں نیچے جا رہی ہوں دادی اماں۔ ریا برتن دھو رہی تھی کہ اچانک تیز چیخ سنائی دی، ماما! سیڑھیوں کی طرف دوڑتے ہوئے ریا کی سانس اٹکی۔ ارزا نیچے فرش پر بے ہوش پڑی تھی، سر کے پیچھے سے خون رس رہا تھا۔ مومانی اوپر سیڑھیوں کے کونے پر کھڑی تھی۔ وہ خود ہی پھسل گئی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مومانی کی آواز کپ کپ آئی۔ ریا نے ارزا کو اٹھا کر گود میں لیا۔ آنکھیں کھولو بیٹا، کچھ نہیں ہوا۔ اذلان دروازے سے داخل ہو رہا تھا جب یہ منظر سامنے آیا۔ اس نے بھاگ کر ریا سے بچی لی۔ گاڑی نکالو، فوراً اسپتال جانا ہے۔ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ارزا کا فوری علاج ہوا۔ سر پر گہرا زخم تھا، چند ٹانکے لگے اور وہ 2 گھنٹے تک ہوش میں نہ آئی۔ اذلان ریا کے ساتھ بیٹھا، دونوں کی آنکھیں مسلسل ارزا کے چہرے پر جمی تھیں۔ جیسے ہی ارزا نے آنکھیں کھولی، ریا نے آنسو ضبط کی۔ میری بچی، ماما یہاں۔
اذلان نے سر جھکا لیا۔ مجھے تم دونوں کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکا۔ ریا نے پہلی بار دھیرے سے کہا۔ وہ گرائی گئی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، مگر ارزا کا خوف بتا رہا تھا۔ اگلی صبح اسپتال سے ڈسچارج ملنے پر اذلان نے سیدھا ڈرائیو وانی کی طرف موڑی، مگر راستے میں اچانک ایک اور فیصلہ کیا۔ ہم وہاں واپس نہیں جا رہے۔ ریا نے حیرانی سے پوچھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نئے فلیٹ میں نے رینٹ پر جگہ دیکھ لی ہے، 2 بیڈ روم، ایک چھوٹا کچن اور بیلکنی، بس ہم تینوں کے لیے کافی ہے۔ ریا کچھ نہ بولی، صرف بیٹی کی طرف دیکھا جب ان دونوں کے درمیان بیڈ پر سو رہی تھی۔ فلیٹ چھوٹا تھا مگر صاف ستھرا، فرنیچر کم مگر ضرورت کا سب سامان موجود تھا۔ ایک بیڈ، ایک صوفہ، ایک میز اور چند کرسیاں۔ ریا نے سامان سمیٹ کر رکھنا شروع کر دیا۔ اذلان نے سامان رکھتے رکھتے کہا، ریا میں ماں سے رابطہ ختم کر رہا ہوں، جو کچھ ہوا اس کے بعد واپسی ممکن نہیں۔ ریا خاموش رہی، وہ دیکھ رہی تھی کہ اذلان اب خود کو بدل رہا ہے، مگر اسے اعتبار کرنے میں وقت لگے گا۔ چند دن گزرے، فلیٹ میں سکون آ چکا تھا۔ ارزا اب ٹھیک تھی، اسکول جانا دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ اذلان ہر شام آ کر ریا سے پوچھتا، کچھ لانا ہے؟ کچھ مدد چاہیے؟ ایک شام ریا کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب اذلان نے کہا، یہ چائے بہت اچھی تھی، ویسے کب سیکھا تم نے یہ سب؟ ریا نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جب تم موجود نہیں تو سیکھنا پڑتا ہے، وقت سب سکھا دیتا ہے۔ ارزا اندر سے چیخی، ماما پاپا میری پینٹنگ دیکھیں۔ ریا اور اذلان دونوں ایک ساتھ بھاگے، کیا بنایا ہے؟ ارزا نے رنگوں سے بھرے صفحے پر ماں باپ اور خود کو 3 ہاتھوں میں پکڑے دکھایا تھا۔ نیچے لکھا تھا، میرا گھر۔ اذلان نے تصویر کو ہاتھ میں لیا، پھر ریا کی طرف دیکھا۔ تم یہ تصویر فریم کروا دو، میں چاہتا ہوں یہ ہمیشہ ہمارے بیچ رہے۔ ریا نظریں چرا گئی۔ کچھ دن بعد جب وہ اکیلی بیٹھی ارزا کے کپڑے طے کر رہی تھی تو کمرے میں اذلان داخل ہوا۔ کیا میں کچھ دیر بیٹھ سکتا ہوں؟ ریا نے سر ہلایا۔ اذلان کرسی پر بیٹھا۔ جانتا ہوں تمہیں میرے قریب آنے سے اب بھی خوف آتا ہے، میں خود کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ریا نے آہستگی سے کہا، بدلے ہوئے چہروں سے زیادہ میں مستقل مزاجی پر یقین رکھتی ہوں۔ وقتی نرمی دکھا کر پھر زخم دینا آسان ہوتا ہے۔ اذلان نے دل سے تسلیم کیا، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن ایک موقع تو دو، صرف ارزا کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی۔ ریا نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف ارزا کی تصویر کی طرف دیکھا جو دیوار پر فریم میں لٹکی ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا، ریا بالکنی میں کپڑے سکھا رہی تھی اور ارزا اندر اپنے ہوم ورک میں مصروف تھی۔ اذلان آفس سے لوٹا تو چہرے پر سنجیدگی واضح تھی۔ اس نے پانی پیا، کچھ دیر چپ بیٹھا، پھر اچانک بولا، امی کی طبیعت کافی خراب ہے۔ ریا نے پلٹ کر دیکھا، کیا ہوا انہیں؟ کینسر ہے، آخری سٹیج پر، پتہ چلا ہے، کل اسپتال میں ملا، کافی کمزور لگ رہی تھی۔ ریا نے کوئی جواب نہیں دیا مگر ہلکا سا سن پڑ گیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ ارزا کو اب بھی قبول نہیں کر پائیں، مگر کل وہ پہلی بار خود سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھ سے کہا ریا سے کہنا ایک بار ملنے آ جائے۔ ریا نے ہاتھ روک لیے، مل کر کیا ہوگا؟ شاید وہ کچھ کہنا چاہتی ہے، اذلان نے نرمی سے کہا۔ اگلے دن ریا اسپتال گئی۔ نرسنگ وارڈ کے کمرے میں مومانی خاموشی سے لیٹی تھی، چہرے پر کمزوری اور پچھتاوے کا عکس تھا۔ جب ریا دروازے کے پاس پہنچی تو مومانی نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ آ گئی ہو؟ آواز کانپ رہی تھی۔ ریا نے آگے بڑھ کر کرسی کھینچی۔ آپ بلائیں گی اور میں نہ آؤں؟ مومانی نے کچھ دیر آنکھیں بند رکھی، پھر بولی، میں بری تھی، جانتی ہوں، تم پر ظلم کیا، جھوٹے الزام لگائے، گھر سے نکالا، بچے کو گالیاں دی، لیکن جانتی ہو ریا، میں سب جانتی تھی، مجھے معلوم تھا ارزا اذلان کی بیٹی ہے۔ ریا چونکی مگر کچھ نہ بولی۔ میری انا، میرا غرور، وہ سب مجھے اندھا کر گیا۔ میں تمہیں اپنی دشمن سمجھتی رہی، حالانکہ قصور میرا ہی تھا، اذلان کے رویے کا، اس کی تربیت کا۔ کمرے میں کچھ لمحے خاموشی طاری رہی۔ اب جب سانسیں گن رہی ہوں تو دل چاہتا ہے تم سے معافی مانگو۔ مومانی کی آواز آہستہ آہستہ ہوتی جا رہی تھی۔ ریا نے جھک کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ معاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں، جو گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، مگر جو بچا ہے اسے تو سدھارا جا سکتا ہے۔ مومانی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم بہت مختلف ہو ریا، میں چاہتی ہوں میرا بیٹا اور میری پوتی تمہارے سائے میں جی۔ ریا نے بس اتنا کہا۔ جب ارزا پیدا ہوئی تھی میں نے یہی چاہا تھا کہ اسے ایک مکمل خاندان ملے،
شاید اب وقت ہے کہ وہ چاہت پوری ہو۔ اس کے بعد ریا روز اسپتال جاتی، مومانی کی دوا، ان کا کھانا، ان کا کمبل کی تہ، سب کچھ خود کرتی۔ اذلان بھی حیران تھا اور شکر گزار بھی۔ ایک دن اذلان نے کہا تم واقعی بدل گئی۔ ریا نے نرم لہجے میں جواب دیا بدلی نہیں، صرف درد نے انسان بنایا ہے۔ کچھ دن بعد مومانی کی حالت مزید بگڑ گئی۔ ایک رات اذلان اور ریا اسپتال میں ان کے ساتھ موجود تھے۔ وہ بار بار اذلان کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ریا کا خیال رکھنا۔ میری سب سے بڑی کوتاہی یہی تھی کہ جسے بیٹی بنانا تھا اسے بوجھ سمجھا۔ ریا نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اب سب ٹھیک ہے، بس آپ پرسکون رہیں۔ اس رات مومانی کا انتقال ہو گیا۔ تدفین سادگی سے ہوئی۔ ریا نے ارزا کو نہیں لے کر گئی تھی۔ اذلان اور ریا نے قبر پر پھول رکھے اور خاموشی سے دعائیں کی۔ واپسی پر گاڑی میں اذلان بولا ماں چلی گئی اور میں سمجھ گیا ہوں کہ زندگی کا وقت محدود ہے۔ ریا نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جو چلے جاتے ہیں وہ ہمیں سبق دے جاتے ہیں۔ تو کیا میں تم سے ایک موقع مانگ سکتا ہوں؟ اذلان نے سوال کیا۔ ریا خاموش رہی۔ میں تمہیں دوبارہ تکلیف نہیں دوں گا، تم جو کہو گی جیسے چاہو گی ویسا ہوگا۔ صرف اتنا چاہتا ہوں ارزا کے ایک مکمل گھر میں پلے بڑھ، ماں باپ دونوں کے سائے میں۔ ریا نے آہستہ سے کہا کچھ رشتے کاغذ پر لکھے جاتے ہیں اور کچھ وقت کے امتحان سے نکل کر دل پر۔ ہم شاید اب دل پر لکھنے کا وقت جی رہے ہیں۔ اذلان نے ہلکا سا مسکرا کر سر جھکایا۔ تو کیا یہ ہاں تھی؟ ریا نے نگاہیں جھکا کر کہا یہ ہاں سے زیادہ اعتماد ہے جسے واپس لانے میں تمہیں وقت لگا، مگر آخر کار تم آ ہی گئے۔ گھر پہنچ کر ارزا دروازے پر کھڑی تھی۔ ماں کو دیکھ کر بھاگ کر لپٹی۔ ماما آپ کے ساتھ یہ انکل ہر بار کیوں آتے ہیں؟ ریا نے مسکرا کر اذلان کی طرف دیکھا۔ کیونکہ اب صرف انکل نہیں رہے ارزا۔ اذلان جھک کر بولا میں تمہارا پاپا ہوں، چھوٹی سی شہزادی۔ ارزا نے آنکھیں پھیلائیں۔ سچ ماما؟ ریا نے بیٹی کو گود میں اٹھا کر کہا ہاں بیٹا، اب سب سچ ہے۔ 40ویں کے بعد گھر کی فضا قدرے نارمل ہو چکی تھی۔ مومانی کے جانے کے بعد ہر کمرے میں ایک خاموشی ضرور تھی، مگر اذلان کے اندر میں ایک پختگی آ چکی تھی جو ریا ہر لمحہ محسوس کر رہی تھی۔ فلیٹ میں زندگی اب معمول پر آ رہی تھی۔ ارزا اسکول سے واپس آ کر عموماً اذلان کو لپٹ جاتی اور اسے دن بھر کی کہانیاں سناتی۔ ریا یہ سب دیکھتی تو کبھی اندر ہی اندر مسکرا دیتی اور کبھی سوچ میں پڑ جاتی۔ اسی شام اذلان کو جلدی آ گیا۔ ریا کچن میں تھی، چائے بناتے ہوئے اس نے اذلان کے قدموں کی چاپ سنی۔ آج جلدی چھٹی ہو گئی؟ اس نے سوال کیا بغیر پلٹے۔ بس دل چاہا جلدی آ جاؤں، اذلان نے جواب دیا۔ کچن کی خاموشی میں چائے کے ابلتے پانی کی آواز باقی تھی۔ کب تک خاموشی رہے گی ہمارے بیچ؟ اذلان نے آہستہ سے کہا۔ ریا نے چائے چھنی میں اڈیل کر کپ میں ڈال دی۔ یہ خاموشی کسی سزا جیسی نہیں رہی، اب بس ایک ضرورت سی بن گئی ہے۔ اذلان کرسی پر بیٹھا، سر جھکایا اور دھیرے سے بولا ریا آج میں سب کچھ کہنے آیا ہوں جو برسوں پہلے کہنا چاہیے تھا۔ ریا نے چائے اس کے سامنے رکھی اور خود سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے اندازہ ہے میں نے تمہیں کیا کچھ دیا، زخم، بے یقینی، اکیلا پن۔ اذلان نے ایک ایک لفظ ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا۔ ریا نے نظریں چائے کے دھوئیں میں گم رکھی۔ میں جانتا ہوں میری خاموشی نے سب سے زیادہ مارا ہے تمہیں، ماں کے لفظوں سے زیادہ میرے نہ بولنے نے تمہیں زخمی کیا۔ میں مرد ہونے کے زوم میں، شوہر ہونے کے حق میں تمہیں انسان بھی نہیں سمجھ سکا۔ ریا کی پلکیں جھپکی مگر آنکھیں اب بھی دھندلی تھیں۔ اذلان نے دوبارہ کہا میں معافی چاہتا ہوں۔ الفاظ میں شاید وزن نہ ہو لیکن یقین رکھو آج جو میں مانگ رہا ہوں محض معافی نہیں، ایک اور موقع ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی رہی۔ ریا نے آہستہ سے کہا تم جانتے ہو اذلان، میں تمہیں کبھی مکمل طور پر چھوڑ نہیں سکی۔ تمہاری ہر زیادتی کے باوجود میرے دل کے کسی کونے میں تمہارا وجود باقی رہا، لیکن میں خوف میں جیتی رہی، دوبارہ وہ سب سہنے سے ڈرتی تھی۔ اذلان نے کرسی سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھتے ہوئے کہا اب کی بار اگر تم رو گی تو میرے کاندھے پر، اگر تھک جاؤ گی تو میرے سائے میں۔ ریا نے نظریں اٹھائیں اور پہلی بار دونوں کی آنکھیں گہرائی میں جا ملی۔ اور اگر پھر غلطی کی تم نے؟ ریا نے سوال کیا۔ تو تم سزا دے دینا لیکن چھوڑ کر مت جانا۔ اذلان کی آواز میں لرزش تھی۔ ریا نے مسکرا کر کہا اس بار اگر چھوڑا تو خود کو چھوڑنا پڑے گا۔
چائے کا کپ اب ٹھنڈا ہو چکا تھا مگر دل کی گرمائش عروج پر تھی۔ رات گئے رضا جب سو چکی تو ریا اس کا کمبل درست کر کے کمرے سے نکل رہی تھی کہ اذلان دروازے پر آ کھڑا تھا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ اذلان نے نرمی سے پوچھا۔ ریا نے آہستہ سے کہا، اپنے کمرے میں۔ اذلان نے دروازہ تھام لیا، نہیں، اب یہ تمہارا کمرہ ہے، اور وہ بھی جہاں میں سوتا ہوں۔ ریا چند لمحے رک گئی، پھر کہا، میں اب بھی سب کچھ ایک دم سے بھول نہیں سکتی۔ کوئی نہیں کہہ رہا کہ بھولو، بس اتنا کہ جب دل کہے میرے ساتھ بیٹھ جایا کرو۔ ریا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ اذلان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایک بات کہوں؟ اذلان نے پوچھا۔ ریا نے نظریں اٹھائیں۔ کہو۔ تم جب خاموش ہوتی ہو نا، تب سب سے زیادہ حسین لگتی ہو۔ ریا نے پہلی بار ہنس کر کہا، تبھی تو تم نے اتنے سال مجھے خاموش رکھا۔ اذلان بھی ہنس پڑا۔ وہ دونوں آہستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی۔ ماضی کی ہر تلخی آج اس خاموش رات میں تحلیل ہو رہی تھی۔ صبح سورج کی پہلی کرن جب کھڑکی سے اندر اتری تو ریا اذلان کے سینے پر سر رکھ کر سوئی ہوئی تھی۔ اذلان نے دھیرے سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور ماتھے پر لب رکھے۔ شکریہ ریا کہ تم نے مجھے انسان بننے کا موقع دیا۔ ریا نے نیند میں ہی ہلکا سا سر ہلایا، جیسے برسوں سے یہی لمحہ تو درکار تھا۔ ادھورے وعدے مکمل ہو چکے تھے۔ وہ تینوں، ریا، اذلان اور ارسا، اب ایک مکمل خاندان بن چکے تھے۔ زخم موجود تھے مگر ان پر مرہم رکھ دیا گیا تھا، اور وہ مرہم تھا محبت، سچائی اور معافی کا۔